بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے نشے میں چور ہو کر سیدانیوں کو اپنے دربار میں بلایا تھا اور ان اسرا نے باوقار انداز میں خاص کر ان سب کی نمائندگی فرماتی ہوئی سیدہ کائنات کی ثانی اور عظیم بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس کے منہ توڑ جواب کے ذریعے سے اس کو رسوا کیا اور اس کی اوقات اسے یاد دلائی، جس کے بعد وہ بہت گھبرایا سا رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ایک مرتبہ سید ساجدین علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال بن گئی، سپر بن گئی اور پھر دشمنوں کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کے پاس یزید ابن معاویہ کی جانب سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو لٹا ہوا ساز و سامان اپنے ہمراہ لے کر کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان اسیروں کو شام کی طرف لے جائیں گے۔ شام تک لے جانے والی جو بات ہے وہ خود بھی ایک بڑی تاریخ ہے، مگر 12 محرم الحرام کو یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد انہیں سفر کی تیاری یزیدی لشکر کے لیے کچھ وقت درکار تھا، تو انہیں کوفے کے قید خانے میں لے جا کر کے بہت ہی تنگ اور بہت ہی زیادہ خراب جگہ پر انہیں رکھا گیا۔ خواتین عصمت و طہارت کو اور ان اسرائے کربلا کو کوفے کے زندان میں بہت ہی زیادہ بری حالت اس کی تھی، ان میں اس زندان میں انہیں رکھا۔ رات آئی تو ایک واقعہ رات کو بھی پیش آیا، میں وہ اس واقعے کو سناؤں اور اس کے بعد پھر سفر کی بات کرتے ہیں جو کوفے سے شام کا سفر ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس بہت ہی تنگ زندان میں ایک دفعہ اپنے ساتھی خواتین کا اور اسرا کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ سید سجاد سلام اللہ علیہ موجود نہیں ہے، اور امام زین العابدین کو نہ پا کر کے بہت زیادہ آپ کو گھبراہٹ ہوئی۔ ہر بی بی سے آپ نے پوچھا کہ آخر وہ کہاں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدبختوں نے اس میرے بھتیجے کو اور امام وقت کو ہم سے جدا کر لیا ہو اور انہیں لے جا کر کے شہید کر دیا ہو، آخر ماجرا کیا ہے۔ بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس گھبراہٹ ہی کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام پھر سے اس زندان میں ظاہر ہوئے۔ بے چینی سے بی بی نے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد تم کہاں رہ گئے تھے؟ میرا تو اسی سوچ میں میری جان نکل جا رہی تھی، اور اس طرح تمہارا غائب ہونا اور پھر اچانک سے ظاہر ہونا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو منصب امامت عطا فرمایا ہے اس میں ایک اصول رکھا ہے کہ ہر امام کو اس کا جو وارث امام ہے وہی غسل و کفن دے کر وہی اسے دفن کرے گا، اور میں کیسے اس زندان میں رہ جاتا جبکہ میرا بابا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ہے اور اس کو بھی دفن نہیں کیا گیا ہے۔ تو بے اعجاز امامت باذن اللہ تعالی میں کربلا کی سرزمین پر پہنچا اور وہاں پر میں نے اپنے بابا کے جسد اطہر کو دفن کرنے کا فریضہ جو ہے وہ نبھایا، مگر
اس حیرت انگیز سفر کے بارے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ باقی ساری خواتین نے بڑی دلچسپی سے سنا کہ ہوا کیا۔ فرمایا کہ جب میں باعجاز امامت کربلا کی سرزمین کو پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ بنو اسد کی خواتین حسینہ حسینہ کی صدائے بلند کیے ہوئے ہیں اور رو رہی ہیں، بہت زیادہ گریہ و زاری کر رہی ہیں۔ میں نے ان خواتین سے پوچھا کہ اتنی ساری یہاں پر لاشیں پڑی ہیں اور بے سر لاشیں بھی کم نہیں ہیں، تمہیں کیسے معلوم کہ ان بے سر لاشوں میں یہی لاش میرے بابا کی ہے؟ فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کا وارث ہوں، تم لوگ بتاؤ کہ تم خواتین نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا ہی جسد اطہر ہے؟ تو خواتین نے بتایا کہ عصر عاشور کے بعد 11ویں محرم کو جب آپ لوگ یہاں سے چلے تو مسلسل ایک خاتون اسی لاش بے سر پر آ کے گریہ کرتی ہیں اور واہ حسینہ کی صدا بلند کرتی ہیں۔ ہم اپنے گھر میں چین سے رہ نہیں سکے، ہم اس مظلوم کی آہ و بکا کو سن کر کے پہچان گئے تھے کہ یہی حسین ہے جو رسول کا نواسا ہے، جس کو ظالموں نے یزیدیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا ہے اور سر کو تن سے جدا کر کے لے کے چلے گئے ہیں۔ یہی وہ حسین ہے جس کے اوپر بی بی آ کر کے گریہ کرتی رہی یہ خاتون، اور اس کے بعد ہمارا بھی یہ فرض بن گیا کہ ہم اسی لاش بے سر پر بیٹھیں اور گریہ کریں۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو معجزاتی طور پر یزید کے لشکر کو فنار کرنا ہوتا اور شکست دینی ہوتی تو مولا حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر یزید کے لشکر نے پانی بند کیا تھا نا تو امام حسین علیہ السلام کے اختیار میں تھا کہ تمام انسانوں کی ہوا کو بند کر دیتے اور سارے کے سارے آکسیجن کی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ لشکر یزیدی کو ہلاک کرنا مولا حسین کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا، اسی طرح امام زین العابدین کے لیے بھی بڑا کام نہیں تھا، مگر وہ امتحان کی منزلیں تھیں، ان امتحان کی منزلوں سے آپ کو گزرنا تھا، ظلم و ستم کو سہ کر کے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے آپ نے وہ ساری قربانیاں دی اور وہ سارے مظالم سہے۔ لہٰذا جب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین کو میں نے گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے مدد لی، جو لاشہائے بے سر تھے ان کے لیے قبریں کھودی گئیں اور میں نے خود اپنے بابا کو قبر اس کی بنا کر کے دفن کر دیا ہے، اور یہ فرض میرا امامت کا فرض تھا جس کو نبھایا ہے، اور پھر بے اجازت امامت واپس میں آ گیا ہوں۔